السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی خاص رحمت اور حفاظت میں رکھے اور آپ کے لیے دین دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائیاں اور آسانیاں پیدا کرتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما و توفیق عملا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیات کے بارے میں ہم سنیں گے، دو صحابیات ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدہ رقیقہ بنت ابی صفی، اور جو دوسری صحابیاں ہیں جن کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے، ان کا نام سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدہ رقیقہ بنت رقیقہ یا رقیقہ، کیونکہ قاف دوسرا ہے، اوکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ داری۔ نام رقیقہ، والد کا نام ابو صفی بن ہاشم عبد المطلب ان کے چچا تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ اور ان کے تمام بھائی سیدہ رقیقہ رضی اللہ کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی عبد المطلب جو تھے ان کی یہ بھتیجی تھیں، ان کے بھائی کی بیٹی تھیں۔ عبد المطلب اپنے یتیم پوتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار کرتے تھے۔ وہ انہیں کعبہ کے سائے میں بچھے اپنے بستر پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا اپنے والد کے احترام میں اس بستر پر کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ جب وہ یہ ارادہ کرتے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے اٹھا دیں تو ان کے والد عبد المطلب فرماتے، میرے بیٹے کو بستر پر بیٹھا رہنے دو، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ جب مکہ معظمہ میں سخت قحط پڑا تو عبد المطلب اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر جبل ابو قبیس پر چڑھے۔ ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کے یہ دعا کی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی کہ الہی تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، تو سب کا ذمہ دار ہے۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے حرم کے صحن میں اپنی قحط سالی کا شکوہ کر رہے ہیں، قحط سالی سے ان کی بکریاں اور اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں، ہم پر موسلا دھار اور خوشگوار بارش نازل کر دے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نہایت خوشگوار موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس سے مکہ معظمہ اور ارد گرد کا ماحول خوشگوار اور پربہار ہو گیا۔ قریش کے بوڑھے عبد المطلب سے کہنے لگے، ابو ابطحہ، مبارک ہو، وادی بطحہ کے باشندوں میں تیری وجہ سے زندگی کی رونقیں لوٹ آئیں۔ رقیقہ بنت ابی صفی عبد المطلب کی تعریف میں اشعار بھی فرماتی تھی۔ جب عبد المطلب کو محسوس ہوا کہ اب ان کے اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور اسے بھائی کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کرنے کی وصیت کی۔ سیرہ ابن ہشام اور معجم کبیر طبرانی میں یہ موجود ہے۔ تو ابو طالب اور اس کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت پر اپنی اولاد سے زیادہ توجہ دی۔ قبول اسلام: جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پہ فائز ہوئے تو فاطمہ بنت اسد اور ان کے تمام بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ہی رقیقہ بنت ابی صفی نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس نے اپنے بیٹے مخرمہ بن نوفل پر بہت دباؤ ڈالا مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے اپنی ذات کو خیر و بھلائی سے دور کر لیا۔ جب قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ تمام قبائل سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور یہ سب یکے بارگی اپنی تلواروں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوں تاکہ ان کا خون تمام قبائل پر پڑے، تو سیدہ رقیقہ رضی اللہ کو قریش کی منصوبہ بندی کا پتہ چل گیا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گزشتہ رات قریش نے اجتماعی طور پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں، اور خود اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی علی کی بھی کہ خود کو پیش کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کے لیے رضامند ہو گئے، حالانکہ پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج قریش اکٹھے ہو رہے ہیں، جب چادر لے کے اوڑھ کے میں لیٹا ہوں گا تو ان کو تو علم نہیں ہوگا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اور وہ حملہ کریں گے تو میری جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن حضرت علی جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس دن مجھے اتنی پیاری نیند آئی جو کبھی نہیں آئی تھی، کیوں کہ مجھے پتا تھا کہ میں اگلی صبح اٹھوں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور اس کے بعد صبح اٹھ کر جو ان کی امانتیں ہیں وہ ان کو واپس کر دینا، اور پھر ہمیں مدینہ میں مطلب جو ہے وہ ملنا۔ یعنی ان کو ایک طرح سے خوشخبری ملی کہ اس کا مطلب ہے میرے پاس زندگی ابھی رات کی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ رقیقہ رضی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا خطرہ محسوس ہوا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازش سے آگاہ کیا۔ یہ طرز عمل سیدہ رقیقہ کے صدق ایمان اور حسن اسلام کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو رقیقہ بنت ابی صفی کا بیٹا مخرفہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے سیدہ رقیقہ کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہو گیا، کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کے دل کی آرزو کو پورا کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر دونوں ماں بیٹے اسلام کے ساتھ زندگی بھر وفادار رہے۔ اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائیں اور ان کو اپنے کرم کے سائے میں جو ہے وہ رکھیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیارے پیارے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ دراصل صحابہ کی زندگی کے واقعات ہمارے پاس زیادہ سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ حاضر رہا کرتے تھے، اور ان سے ریلیٹڈ جو خواتین تھیں جو اسلام قبول جنہوں نے کر لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ صحابیات شمار ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ سے ریلیٹ کر کے ہی صحابیات کی لائف کا پتہ چلتا ہے کہ کون کس کی والدہ تھیں، کون کس کی بہن تھیں، کون کس کی بیوی تھیں، کون کس کی بیٹی تھیں۔ تو اسی حوالے سے پھر ہمارے سامنے جو ہے ان کی زندگی کے واقعات آتے ہیں۔